الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، اور طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام نسب ہے. والشمس کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے. اما بعد، میرے بزرگوں اور ساتھیوں، پچھلے جمعے میں نے شب معراج کے واقعے کا ایک آدھا حصہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا. آج خلاصتاً اس کا ایک خلاصہ اور مجموعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد زکوٰۃ کے باب پر گفتگو ہوگی. میرے بزرگوں اور ساتھیوں، بظاہر یہ تمام واقعات عروج اور سما سے پہلے کے ہیں. جو میں نے یہ بیان کیے آپ کو اس بارے میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قوموں پر گزر ہوا اور ان کے کیا کیا حالات تھے جہنم کے، وہ آپ کو سنائے میں نے پچھلے جمعے میں. اب آج اس روایت پر گفتگو کرنی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کو اس حلقہ سے باندھ دیا کہ جس سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے. اور ایک دوسری براس کی روایت میں ہے کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پتھر میں سوراخ کیا انگلی سے، اور اس سوراخ کے ساتھ پھر براق کو باندھا گیا. لیکن یہ عجیب ہے کہ انگلی سے پتھر میں سوراخ کیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں پہلے سے سوراخ تھا، لیکن زمانے گزرتے گئے اور وہ سوراخ بند ہو گیا اور پھر انہوں نے کھول لیا، واللہ عالم. بعد ازاں اس کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا فرمائی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دونوں مسجد میں داخل ہوئے اور ہم دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدوم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی تقریب میں ہزارات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے ہی حضور پر نور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں موجود تھے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے. کچھ دیر نہ گزری کہ بہت سے حضرات مسجد اقصیٰ میں جمع ہو گئے. پھر ایک مؤذن نے اذان دی اور پھر اقامت کہی گئی اور صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے.
اس انتظار میں تھے کہ کون امامت فرمائیں گے۔ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ہاتھ تھاما اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو آگے بڑھایا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب آگے بڑھے، نماز پڑھائی، جب نماز سے فارغ ہو گئی تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ لوگوں نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا یہ جتنے پیچھے کھڑے مبعوث تھے یہ سب اللہ کے نبی تھے، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام تھے جن کی امامت آپ نے فرمائی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد پر فرشتے بھی آسمان سے نازل ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہزارات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور ملائکہ سب کی امامت فرمائی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ یہ وہ رات تھی کہ جس رات کو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام فرشتوں اور تمام انسانوں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت فرمائی۔ میرے دوستو، اس کے بعد جب نماز پوری ہو گئی تو ایک سیڑھی آئی اور وہ سیڑھی زمرد اور زبرجد کے پتھروں کی بنی ہوئی آئی اور اس پر آپ تشریف لے کر گئے، اور براق وہیں باندھا ہوا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ براق پر گئے آگے۔ بہرکیف جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام پہلے آسمان پر پہنچے اور جب پہلے آسمان پر پہنچے تو ملائکہ نے پوچھا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو فرمایا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ ملائکہ نے پوچھا کیا ان کے پاس بلانے کا پیغام بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے کہا اللہ جل جلالہ ان کو زندہ سلامت رکھے، بڑے اچھے بھائی ہیں اور بڑے اچھے خلیفہ ہیں، یعنی ہمارے بھائی اور اللہ کے خلیفہ ہیں۔ بعد ازاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی ارواحان سے ملاقات ہوئی، سب نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس انداز میں اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کی، الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا وآتانی ملکا عظیما وجعلنی امتا قنتا یؤما بی انقذینی من النار وجعلها علی بردا وسلاما یتم بی وانقذنی من النار وجعلها علی بردا وسلاما۔ حمد ہے اس پاک ذات کی جس نے مجھ کو اپنا خلیل بنایا اور مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا اور امام اور پیشوا بنایا اور آگ کو میرے حق میں برد و سلام بنایا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی یہی الفاظ کہے۔ اس کے بعد داؤد علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور یوں اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ میرے دوستو، اور سب نے اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی تقریریں تھی جو کر رہے تھے، اور یہاں کا اسٹیج سیکٹری کون تھا؟ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام۔
یہ جو ہماری مساجد میں یا ہمارے مدارس میں یہ تقاریر کے پروگرام ہوتے ہیں تو اس کی ترتیب ہوتی ہے کہ اسٹیج سیکرٹری ہوتا ہے اور وہ عالم کو دعوت دیتا ہے کہ اب فلاں شخص آپ کے سامنے گفتگو کرے گا، اب فلاں شخص. تو ایسے ہی معراج کے موقع پر بھی ہوا. تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تقاریریں فرمائی. اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر ملائکہ مکرمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں آسمانوں کی طرف عروج فرمائے. اور بعض روایات میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب سابق براق پر سوار ہو کر آسمان پر بلند ہوئے مسجد اقصی سے. میرے دوستو، اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اول آسمان پر پہنچے تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھلوایا اور آسمان و دنیا کے دربان نے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. فرشتے نے دریافت کیا کہ کیا ان کو بلانے کا پیغام بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں. تو فرشتوں نے پھر مرحبا کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا اور دروازہ کھولا. آپ آسمان میں داخل ہوئے اور ایک نہایت بزرگ آدمی دیکھا. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اللہ کے محبوب پہچانا آپ نے اس کو؟ فرمایا نہیں. فرمایا یہ آپ کا والد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سلام کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلام کا جواب دیا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں. اور پھر اسی طرح آگے بڑھے، لیکن یہاں پر کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں کندھے کی طرف تھے اور کچھ بائیں کندھے کی طرف تھے. جو دائیں کندھے کی طرف تھے وہ خوش ہو رہے تھے اور ہنس رہے تھے، اور بائیں کندھے کی طرف رو رہے تھے. تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ یہ کون ہیں تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اصحاب یمین اور اہل جنت ہیں جو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، اور بائیں جانب جو ہیں یہ اصحاب شمال یعنی اہل نار ہیں، جہنمی ہیں. تو فرمایا ان کو دیکھ دیکھ کر روتے ہیں. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیں جانب ایک دروازہ ہے جس میں سے نہایت عمدہ خوشبو آتی ہے. جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، مسرور ہوتے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو پھر خفا ہو جاتے ہیں. فرمایا یہ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو جہنمی لوگ ہیں بائیں طرف. پھر دوسرے آسمان پر پہنچے اور دوسرے آسمان پر پھر یوں ہی دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اور دروازے سے جب آواز آئی کہ کون ہے آپ کے ساتھ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. فرمایا انہوں نے مرحبا کہہ کر میرا شکریہ ادا کیا. اور یہاں پر فرمایا میری ملاقات حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی. اور فرمایا ایسے ہی سلام کیا، اور سلام کے بعد انہوں نے دعا کی. فرمایا اس کے بعد تیسرے آسمان کی طرف گئے، وہاں پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور اس طرح ہی سلام و کلام ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو
حسن و جمال کا بہت بڑا حصہ عطا کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا چوتھے آسمان پر پہنچے اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر وہاں بھی ایسے ہی دعا ہوئی اور آگے بڑھے۔ فرمایا پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پھر آگے بڑھے۔ فرمایا یوں ہی پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور وہاں پر بھی دعا سلام ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا سلام کی اور دعا فرمائی میرے لیے۔ پھر فرمایا کہ ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیت معمور سے پوش لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ بیت معمور قبلہ ملائکہ کا ہے، یہ جو ٹھیک خانہ کعبہ کے مقابلے میں ہے، بالکل سیدھا ہے۔ پھر فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ فرمایا جب میں نے سلام کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اور دعا فرمائی میرے لیے۔ فرمایا اس کے بعد یوں ہی سدرۃ المنتہا پر بلند ہوئے اور میں آگے گئی اور جبرائیل علیہ السلام یہاں پر رک گئے، سدرۃ المنتہا جو آخری باؤنڈری ہے۔ اور فرمایا جب میں نے اللہ جل جلالہ سے ہم کلام ہوا تو فرمایا میرے محبوب کہ میں نے تو تمہارے لیے اتنے شامیانے اور اتنی جنتیں سجائی ہیں، لیکن مہمان تو آتا ہے، میزبان کے لیے کچھ تحفہ تو لاتا ہے میرے محبوب۔ تو اس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب میں عاجزی لے کر ہے۔ اس کے بعد روایات بہت لمبی چوڑی ہے، لیکن آقا علیہ السلام کے سامنے دودھ پیش کیا گیا، شراب پیش کی گئی اور چیزیں پیش کی گئی، لیکن آقا علیہ السلام نے دودھ نوش فرمایا۔ میرے دوستو، ملاقات ہوتی رہی، اللہ جل جلالہ سے ملاقات ہوتی رہی اور باتیں ہوتی رہی، لیکن جب آنے لگے تو ایک تحفہ ان کو ملا اور وہ تحفہ تھا 50 نمازوں کا۔ جب آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مرحبا کہا اور اس کے بعد پوچھا کہ کیا لائے ہیں آپ؟ تو فرمایا میں اپنی امت کے لیے تحفہ لایا ہوں 50 نمازوں کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے خاتم النبیین، اے اللہ کے لاڈلے رسول، اے سید الاولین والآخرین، میری امت پر 2 نمازیں فرض تھیں اور وہ 2 نمازیں ادا بھی کر سکتے تھے، اور 50 نمازیں یہ تو بہت مشکل ہے کہ وہ ادا کریں، اور جاؤ اور اللہ جل جلالہ سے التجا کرو اور کچھ کم کرواؤ۔ تو جب آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی گئے تو 5 نمازیں کم ہوئی، پھر آئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بہت زیادہ ہے، تو آتے جاتے رہے یہاں تک کہ 45 نمازیں کم ہو گئی ہمارے لیے، اور آخری مرتبہ پھر
موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ آپ کی امت یہ نمازیں 5 ادا نہیں کر سکے گی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اب جاتا ہوں تو مجھے حیا آتی ہے۔ اب جاتا ہوں تو مجھے حیا آتی ہے۔ امت کو کبھی حیا نہ آئی۔ صبح کے وقت مسجد خالی پڑی رہی اور وہ ضعیف العمر بیٹھے ہوتے ہیں چند بندے۔ کیا ان اور لوگوں کو اللہ رزق نہیں دیتا ہے؟ کہ ان لوگوں نے اوروں کو اللہ جل جلالہ نے کپڑے نہیں دیے ہوئے؟ اندازہ لگاؤ کہ خاتم النبیین جس کی خاطر اللہ جل جلالہ نے یہ زمین اور آسمان، عرش فرش، لوح قلم، کرسی، فرشتے، انبیاء کرام علیہ السلام اور تمام مخلوقات پیدا کی، وہ کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے اب اپنے رب کے پاس جاتا ہوں۔ اور ہم نماز نہ پڑھیں، ہم کو کبھی حیا آئی ہے؟ ایمان سے کہو، کون ایسا بندہ ہے جس سے فرض نماز رہی اور وہ رات کو رویا ہو کہ آج میری نماز رہ گئی ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ لیکن وہاں اللہ کے محبوب کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے اب میں اپنے رب کے پاس جاؤں تو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کی امت یہ 5 نمازیں بھی ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ ہم دنیا میں تو رہتے ہیں، اسی کے صدقے کھاتے ہیں اور سب کچھ تازہ ملتا ہے ہمیں، اسی سرور کونین آقا علیہ السلام کے صدقے کھا پی رہے ہیں اور جی تو رہے ہیں، لیکن ہمیں کبھی حیا نہ آئی۔ کبھی حیا آئی ہے ہمیں؟ کوئی بھی نہیں ہے جو جس سے نماز رہی اور بے ہوش ہو گیا ہو اور لوگوں نے اس کو پھر پانی ڈال کر اٹھایا ہو کہ بھائی اس کی فرض نماز رہ گئی۔ اور اگر صحابہ سے نماز رہ جاتی تو ایک دوسرے کے پاس تعزیت کے لیے جاتے تھے۔ ہم تو فرض نماز چھوڑ دیں تو آج ہمارے ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں۔ باپ کو انگلش میڈیم اسکول کا غم تو ہوتا ہے، بیٹا اسکول نہ جائے تو ماں بھی ہائے ہائے اور باپ بھی ہائے ہائے۔ فرض نماز چھوڑ دے تو باپ کو بھی فکر نہیں اور ماں کو بھی فکر نہیں۔ فرض نماز چھوڑ دے تو نہ ماں کو فکر ہے اور نہ باپ کو فکر ہے۔ یہاں قرآن کا طالب علم اگر قرآن سے چھٹی کر لے تو نہ باپ کو فکر ہے نہ ماں کو فکر ہے، لیکن اگر انگلش میڈیم اسکول کی ایک چھٹی آ گئی تو پھر تو پورا پاکستان ہل جائے گا، پھر اس پر ہم تعزیت کرتے ہیں، لیکن کبھی فرض نماز پر ہم نے تعزیت نہیں کی کسی کی۔ یہ سارا واقعہ بیان کرنے کا خلاصہ یہ تھا میرا کہ کاش ہمیں بھی حیا آ جاتی، ہمارے اندر بھی غیرت آ جاتی۔ مسلمانوں کی مساجد جمعے کے دن خالی پڑی ہوئی ہیں، ابھی اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو پوری صف نہیں ہوگی۔ اور وقت کتنا باقی ہے؟ 8 منٹ باقی ہے۔ اور دعوے ہمارے ایسے ہیں کہ میں بعضوں کی تو باتیں سنتا ہوں تو وہ ایسے شیخ الحدیث اور شیخ القرآن بنے ہوئے، ایسے مفتی بنے ہوئے کہ ایک بات غلط ہو گئی تو سب کو ڈائریکٹ کافر قرار دے دیتے ہیں، کہتے ہیں بس دار اسلام سے خارج ہو تم۔ ایسے مفتی ہیں، وہ شیخ الاسلام کو فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے، سب ہر بندہ خود مفتی بنا ہوا ہے۔ لیکن فرض نماز کا کہو تو فرض نماز کے لیے بالکل بس اس کو پھر ایسا لگے گا جیسے تم نے اس کو گالیاں دی ہیں۔ یہ بہت بندوں کی عادت ایسی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اگر دین کی بات ہوگی تو وہ تمہیں ایسے قصے اور کہانیاں سنائے گا اور ایسی باتیں کرے گا، تم کہو گے کہ یہ دارالعلوم دیوبند سے ابھی آیا ہے، یہ انڈیا سے پیدل چل کے آیا ابھی۔ لیکن فرض نماز کا کہو تو پھر بخار ہوگا۔ میرے دوستو، ہمیں پہلے اپنا قبلہ سیدھا کرنا چاہیے، ہمیں پہلے اپنے فرضوں پر فکر کرنی چاہیے۔ مستحبات اور سنتوں پر قتل ہو رہے ہیں معاشرے کے اندر۔ ایک مستحب بات ہوتی ہے معمولی سی، اس میں مساجد کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں،
یہاں تک کہ لوگ مولویوں کو بھی پیٹ ڈالتے ہیں بیچ میں، لیکن فرض نماز فرض چھوڑ دیے کسی نے، اس پر آج تک کسی کو افسوس اور غیرت نہ آئی۔ مستحبات پر دشمنیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن فرضوں پر کسی کو نہ غم ہے اور نہ فکر ہے، نہ مجھے فکر ہے اور نہ آپ کو فکر ہے فرض کی۔ اور قیامت کے دن ہم سے کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ ان فرائض کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ ان فرائض کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ میرے دوستو، اور ابتدا میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے بیان کی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز کے ساتھ ساتھ یہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، لیکن زکوٰۃ میں یہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اس پر فرض ہے، جو صاحب نصاب ہے اس پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کے لیے شرائط کیا ہے فرض ہونے کے لیے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ مسلمان ہونا، لہذا کافر تو ویسے ہی کافر ہے، اس پر تو زکوٰۃ فرض ہے ہی نہیں، وہ تو جب اسلام کے دائرے میں آئے گا تو اس پر فرض ہوگا۔ دوسرا ہے آزاد، یعنی غلام نہ ہو۔ تیسرا ہے عاقل عقل مند ہو، مجنو پاگل نہ ہو۔ اور چوتھا کیا ہے؟ وہ بالغ ہو، نابالغ نہ ہو۔ میرے دوستو، زکوٰۃ کے فضائل بھی بہت ہیں، اس کے مسائل بھی بہت ہیں۔ جس طرح اس کے فضائل ہیں اس طرح اس کے مسائل بھی ہیں، اور اس طرح اس پر عذابات بھی ہیں۔ اور یاد رکھو، جس نے زکوٰۃ کو فرض سمجھا تو ایسا بھی ہوا ہے کہ اگر ایک شخص کی نیت صحیح ہو تو عیسائی کو بھی اللہ جل جلالہ مسلمان کر دیتا ہے۔ ایک دارالعلوم کا واقعہ ہے، طالب علم وہاں پڑھنے کے لیے جاتے تھے، مسافر تھے طالب علم، دور سے آتے تھے پڑھنے کے لیے۔ اس زمانے میں لوگوں کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا، لیکن یہ طالب علم دور دراز کا سفر کر کے آتے تھے اور اپنے ساتھ جو پیسے تھے، درہم تھے یا پیسے ہوتے تھے، لاتے تھے اور پورا مہینہ اسی سے کھاتے پیتے تھے۔ تو طالب علموں کے ساتھ پیسے ختم ہو گئے ان کے پاس، تو وہ روانہ ہونے لگے مدرسے سے کہ اب گھر جائیں گے اور جب پیسے آئے تو پھر آئیں گے مدرسے۔ جب روانہ ہونے لگے تو جس دکان سے مدرسے کے ساتھ دکان تھی وہ ایک عیسائی کی تھی، اس سے جب بھی وہ سامان لیتے تھے اس عیسائی سے روز آنا جانا لگا رہتا تھا۔ طالب علموں کا ان کو پہچانتے تھے وہ دکاندار کہ بھائی یہ اس فلاں مدرسے کے طالب علم ہیں، یہاں سے ہم سے چیزیں لے کے جاتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء۔ یہ طالب علم روانہ ہوئے تو اس دکاندار نے دیکھ لیا ان کو، تو یہ دکاندار ان طالب علموں سے کہنے لگا کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو ان طالب علموں نے کہا حضرت ہمارے پاس پیسے اب ختم ہو گئے اور اب گھر جاتے ہیں کہ وہاں سے پیسے لائیں گے تو پھر اپنے لیے کھانے پینے کا بندوبست کریں گے۔ تو وہ دکاندار عیسائی تھا، لیکن اس وقت اس عیسائی کی زبان سے اللہ جل جلالہ نے یہ کلمات جاری کیے ان طالب علموں کے لیے کہ بھائی آ جاؤ، آپ لوگ جتنا سامان لے کے جاتے ہو روزمرہ کا وہ لے کے جایا کرو، جب آپ کے پاس پیسے ہوئے تو خیر پھر بعد میں مجھے دے دینا۔ یہ الفاظ کہے اور اس کے بعد یہ دکاندار پھر ان طالب علموں سے کہنے لگا کہ چلو بس یہ کھانے پینے کے پیسے میں نے تم لوگوں کو معاف کیے ہیں بس۔
یہ طالب علم چلے گئے. جب مدرسے سے ان کی فراغت ہوئی اور دستربندی ہو گئی ان کی، تو ان طالب علموں میں ایک طالب علم تھا جس کو اپنا باپ اپنے ساتھ حج کے لیے لے گیا، اس خوشی میں کہ بھائی تم نے دورہ حدیث کر لیا، تم ماشاءاللہ مکمل عالم ہو گئے ہو، اب میں تمہارا باپ ہوں، تمہیں یہ تحفہ ہے تمہیں کہ اب میں تمہیں اپنے ساتھ حج کے لیے لے کے جاؤں گا. اس طالب علم کو حج کے لیے لے گیا اپنا باپ صاحب. طواف کے دوران جس عیسائی سے یہ لوگ یہ اشیاء لیتے تھے خورد و نوش کی، اس عیسائی کو دیکھا کہ یہ بھی طواف کر رہا، اور اس عیسائی کے ساتھ بیوی بھی ہے. اس طالب علم نے تو تاک رکھی، جب طواف سے فارغ ہوئے تو اس شخص سے کہنے لگے، اس عیسائی سے، کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے، تم تو عیسائی تھے، تم یہاں بیت اللہ میں کیا کر رہے ہو؟ تو اس عیسائی نے کہا قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے یہ اپنا مبارک گھر بنایا ہے. فرمایا جس دن میں نے آپ طالب علموں کو یہ کہا کہ بس یہ پیسے میں نے معاف کیے ہیں، فرمایا آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے اور مجھ سے کہا کہ میرے بچے تمہارے پاس سودا لینے کے لیے آئے، تو تم نے اتنی غیرت کی مجھ پر، اتنی غیرت کی میرے دین پر کہ تم نے ان کو سب فری میں دے دیا یہ اشیاء کھانے پینے کی. تو یہ عیسائی کہتا ہے کہ اللہ کے محبوب ہاں. فرمایا آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا جب صبح ہوئی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ رات کو میں نے ایک خواب دیکھا ہے، بڑا عجیب سا خواب ہے. تو وہ بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے بھی رات کو ایک خواب دیکھا ہے. رات کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے ہیں اور مجھ سے کہا کہ تمہارے شوہر نے میرے بچوں پر اتنی غیرت کی کہ ان کو یہ کھانے پینے کی اشیاء ایسے ہی دے دی، اتنی غیرت کی فرمایا تیرے شوہر نے. اور پھر فرمایا آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ کل پڑھ میری بیٹی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صبح ہوئی تو میاں بیوی دونوں مسلمان تھے. میرے دوستو، تو جس نے اللہ کی راہ میں دیا ہے تو اس کو اللہ جل جلالہ نے اس دنیا میں بھی عطا فرمایا اور آخرت میں بھی بہت انعامات سے نوازے گا. اللہ جل جلالہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، وقت پر آیا کرے. انشاءاللہ پھر اگلے جمعے زکوٰۃ کے اسباب سے کچھ اہم مسائل ہوں گے اور گفتگو ہوگی، لیکن میری بھائیوں سے گزارش ہے کہ وقت پر آیا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں ادا کرو.